ایک صحابی اپنے گھر سے کام کے لیے مزدوری کے لیے نکلے اور صحابی کی پوری یہ کوشش تھی کہ کوئی کام مل جائے، کوئی مزدوری مل جائے، کام مل جائے اور کچھ کھانے کا انتظام ہوگا، کچھ پیسے ملیں گے تو میں خود بھی پیٹ بھروں گا اور اپنی بیوی کا بھی پیٹ بھروں گا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پورے دن وہ کام تلاش کرتے رہے، پورے دن وہ مزدوری تلاش کرتے رہے، لیکن شام تک کوئی کام نہ ملا، خالی ہاتھ گھر پر واپس آ گئے۔ بیوی رات کو انتظار کر رہی تھی میرے شوہر آئیں گے اور کچھ کھانا لے کر آئیں گے، کچھ کما کر آئیں گے تو ہم کھائیں گے اور کھا کر رات گزاریں گے۔ لیکن ماں بہنوں، وہ عورت بھی کیسی اللہ کی فرما بردار، کیسی اللہ پر بھروسہ کرنے والی، کیسی اپنی شوہر کے ساتھ وفاداری کا ثبوت پیش کرنے والی، کہنے لگی او اللہ کے بندے، آپ نے پورے دن کوشش کی ہے، پورے دن محنت کی ہے، اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی محنت کو برباد نہیں کرے گا، اللہ نے ہمیں روزہ نہ کھلایا ہے، آج اگر ہم بھوکے رہ بھی گئے تو کون سا مسئلہ ہے، آج کی رات بھوکے سو جاتے اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اور آج کے زمانے کی عورت ہوتی تو نہ جانے کیا سے کیا تماشا کر دیتی، ارے کھلانے کی اوقات نہیں تھی تو لینے کیوں آئے تھے، یہ جملے کسے جاتے، کھلانے کی اوقات نہیں تھی تو لینے آنے کی ضرورت کیا تھی۔ اور پھر یہ بھی کہتے، ارے تیرے گھر میں 25 سال سے پڑی ہوں، ایک دن مجھے سکھی روٹی نہیں ملی، تیرے گھر میں 15 سال سے پڑی ہوں، ایک دن مجھے سکھی روٹی نہیں ملی۔ ماں بہنیں، یہ ناشکری کے کلمات، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں کو 2 وجہ کی وجہ سے جہنم میں زیادہ دیکھا، 2 پرابلم ان کے اندر بڑی زبردست ہیں جس کی وجہ سے مجھے عورتیں جہنم میں زیادہ دکھائی گئی، دوزخ میں، آگ میں زیادہ دکھائی گئی۔ ایک پرابلم کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شوہر اس پر سب کچھ لٹا دے، لیکن کبھی کبھی تکلیف آ گئی تو پھر وہ سارے احسانات کو بھلا دیتی ہیں، تمہارے گھر میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، تمہارے گھر میں کبھی مجھے چین نہیں ملا، تمہارے گھر میں کبھی مجھے سکون نہیں ملا۔ ماں بہنیں معاف کرنا، میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آئی تھی 30-40 کلو کی، کھا کر 80 کلو کی ہو گئی، پھر بھی اللہ کی ناشکری کے کلمات زبان پر جاری ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن سنو ماں بہنوں، ہمارے نبی نے دوسرا فول عورتوں کا یہ بیان فرمایا کہ عورتیں لان تان بہت زیادہ کرتی ہے، بد دعائیں دینا، اپنی اولاد کو کوسنا، یہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ پاک اسے قبول کر لیتے ہیں، پھر پوری زندگی روتی پھرتی ہے۔ ماں بہنیں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مکہ اور مدینہ جانا نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مکے کی حاضری نصیب فرمائے، مدینے کی حاضری اللہ پاک ہر ایک کے لیے آسان فرمائے۔ مکے کے ایک امام کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس، مکے کے بہت زبردست بڑے اماموں میں ان کا شمار ہے، بہت بہترین قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور جب ہم مکۃ المکرمہ میں نمازوں کو پڑھتے ہیں اور مکۃ المکرمہ میں نمازیں پڑھ کر جب انڈیا میں آتے ہیں تو کئی دنوں تک ہمیں مکے کی نماز یاد آتی ہے۔ مکۃ المکرمہ کے امام حضرت عبد الرحمن السدیس وہ اپنے بچپنے کا واقعہ سناتے ہیں۔ دیکھو ماں بہنیں، بچے بچپن میں شرارتی ضرور ہوتے ہیں، بچوں میں مستیاں بھی ہوتی ہیں، بچوں میں شرارتیں بھی ہوتی ہیں، بچے نہ کرنے کے کام بھی بچپن میں کر لیتے ہیں۔ اب اس زمانے میں غربت بہت زیادہ تھی۔ حضرت عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپنے کا دور غربت کا دور تھا، کھانے پینے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ ہمارے گھر پر مہمان آ گئے اور میری ماں نے مہمانوں کے لیے بڑے اہتمام سے کھانا بنایا۔ وہ مکے کی اور عرب کی مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، مہمانوں کے لیے کھانا بنایا۔ ابھی مہمان کو کھانا پیش کرنا ہے، مہمان بیٹھے ہوئے، یہاں ماں نے کھانا بڑی محنت سے تیار کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں کہ میں بہت شرارتی تھا، میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد وہ ماں نے جو مہمانوں کے لیے کھانا بنایا تھا اس کھانے میں وہ ساری مٹی ڈال دی۔ میری ماں نے جب دیکھا کہ میں نے مہمانوں کا کھانا بگاڑ دیا، میری ماں نے بہت محنت سے کھانا بنایا، میری ماں نے بڑی پریشانی سے، بڑی مشقت سے کھانا بنایا، اب آج کے دور کی ماں ہوتی تو نہ جانے کیا سے کیا کر دیتی، لیکن اس وقت ماں کو بڑا غصہ آیا اور غصے میں ماں نے کہا کہ عبد الرحمن، جا اللہ تجھے مکے کا امام بنا دے وے، عبد الرحمن جا اللہ تجھے مکے کا امام بنا دے وے۔ وہ حضرت عبد الرحمن السدیس فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے مجھے مکے کا امام بنایا، یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ میری ماں نے غصے میں مجھے یہ دعا دی تھی۔ تو ماں بہنیں، کبھی کبھی اولاد نافرمانی کرے، کبھی کبھی اولاد دل کو ناراض کرنے والا کوئی کام بھی کر لے تو اولاد پر غصہ نہ کرے، جتنا ہو سکے بچوں کو محبت دو، بچے ماں باپ کی محبت کے طالب ہوتے ہیں۔ اور سنو ماں بہنوں،
اگر ہم بچوں کو تھوڑی محبت دیں گے، بچوں سے ہم زیادہ محبت لے سکتے ہیں، بچوں سے زیادہ پیار لے سکتے ہیں۔ تو 2 فولڈ ہمارے نبی نے بیان فرمائے۔ تو میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، وہ میاں بیوی پورے دن میں شوہر نے کھانا تلاش کیا، مزدوری تلاش کی، لیکن کوئی مزدوری نہ ملی، رات کو بھوکے سو گئے۔ اب دوسرے دن شوہر گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارا شوہر گھر سے باہر نکلے تو اسے دروازے تک رخصت کرو۔ یہ عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے، لیکن آج کے دور میں یہ عورتیں اس سنت پر عمل نہیں کرتی ہے۔ بہت کم ہوگا جو کرتی ہوگی، اللہ ماشاءاللہ کوئی میری بیوی جیسی کوئی ہو وہ کرتی ہو، ورنہ کوئی نہیں کرتی ہے۔ الحمدللہ میری بیوی جہاں تک مجھے معلوم ہے کبھی کبھی کر لیتی ہے۔ یہ عورتوں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارا شوہر جب گھر سے باہر جائے تو اسے دروازے تک رخصت کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا شوہر باہر سے آنے والا ہو اور باہر سے کام سے تھک کر آیا ہے یا مزدوری کر کے آیا ہے یا بزنس پر بیٹھ کر آیا ہے، گھر پر آنے والا ہو تو گھر پر آوے، تو دروازے پر جب آوے تو مسکرا کر ہنس کر اس کا استقبال کرو، یعنی ہنسو، اس کے سامنے چہرہ کھٹی کڑی کسی نے زبردستی پلا دی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسکراہٹ والا چہرہ ہونا چاہیے۔ اور ماں بہنوں آپ کیا سمجھتی ہو کہ مولانا آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ علماء جانتے ہیں، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب 2 میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت سے مسکراتے ہیں، اس منظر کو دیکھ کر پیدا کرنے والا اللہ مسکراتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، لیکن ہماری عورتیں کسی نے کھٹی کڑی پلا دی ہو، پورے دن کا بیچارہ شوہر تھک کر رات کو آیا ہے اور کسی نے کھٹی کڑی پلائی، ایسا منہ کیا ہوا ہے اور پورے دن کی وہ لسٹ تیار کر رکھی ہے، آج تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، آج تمہاری بہن نے یہ کیا تھا، آج گھر میں یہ ہوا وہ ہوا فلانا ہوا ڈھکنا ہوا۔ تو ہم شریعت سے واقف نہیں ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں زندگی میں ٹینشن ہی ٹینشن، جس کے نتیجے میں زندگی میں دکھ ہی دکھ، جس کے نتیجے میں زندگی میں الجھن ہی الجھنیں ہیں۔ تو میں اصل بات کیا کہہ رہا تھا، دوسرے دن وہ اللہ کا بندہ، وہ صحابی رسول ہیں، مزدوری تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، عورت نے دروازے پر سنت کے مطابق رخصت کیا، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم عورتوں کو ہے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن بھی پورے دن کام تلاش کرتے رہے، مزدوری تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی کام نہ ملا، کوئی مزدوری نہ ملی، کام نہ ملا، تو دل پر ایک بڑا صدمہ تھا، دل پر ایک بڑا افسوس تھا۔ افسوس کیا تھا کہ میں تو مرد ہوں، میں تو طاقتور ہوں، میں بھوک برداشت کر لوں گا، میں تو بھوک سہ لوں گا، لیکن گھر میں رہنے والی کمزور بیوی کیسے بھوک برداشت کرے گی؟ وہ بیچاری کل کی بھوکی ہے، اور اگر آج بھی کھانے کا انتظام نہیں ہوا تو وہ کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے پورے دن ٹینشن میں گزر گیا، کام کی تلاش بھی رہی لیکن کام نہ ملا، اب رات کو خالی ہاتھ گھر پر واپس آئے، بیوی نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا، لیکن بیوی سمجھ گئی کہ چہرہ تھوڑا اوکورڈ معلوم ہوتا ہے، یعنی موڈ آف ہے، صحابی رسول کا موڈ نہیں ہے، چونکہ کھانے کا انتظام نہیں ہوا، مزدوری نہیں ملی۔ وفادار عورت اپنے شوہر کے چہرے کو ضرور پڑھ لیتی ہے، اور وفادار عورت کی یہ خوبی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی خوشی کا بھی ہمیشہ خیال رکھتی ہے، اپنے شوہر کی غمی کا بھی ہمیشہ خیال رکھتی ہے، اور وفادار عورت کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ خوشنودی ڈھونڈتی ہے۔ اب بیوی نے فوراً تسلی والے کلمات کہہ دیے، ہمارے زمانے کی عورت ہوتی تمہارے اندر کھلانے کی اوقات نہیں ہے، میں تو چلی میرے باپ کے گھر، اللہ کی بندی اگر یہ جملے تو کہہ رہی ہے تو اللہ سے ڈر جا۔ چونکہ آج کے دور میں تو الحمدللہ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش نہیں آتا ہوگا، لیکن میں اصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی بہت سکون تھا۔ دوسرے دن بھی بیوی نے یہی کہہ دیا، او میرے سرتاج، او میرے شوہر، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی رکھا ہوا ہے کہ ہم آج کی رات بھوکے سو جائے۔ اب تیسرا دن جب شوہر گھر سے باہر نکلنے لگے، بیوی نے سنت کے مطابق دروازے پر رخصت کیا، تھوڑے آگے سے بڑھے اور صحابی تھوڑے آگے بڑھے، کام کے لیے گھر سے باہر نکلے،
تھوڑے آگے بڑھے، بیوی نے واپس گھر پر بلا لیا، اور واپس بلانے کے بعد کیا زبردست بات کہی، ماں بہنیں دل کے کانوں سے سنو۔ وہ بیوی نے کیا کہا، او اللہ کے بندے، او میرے شوہر، میں تمہاری تقوی اور پرہیزگاری کی گواہ ہوں، تم نے اپنی زندگی میں کوئی کام غلط نہیں کیا، تم نے اپنی زندگی میں کوئی کام اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں کیا، ہمیشہ تم رات بھر میں قیام کرتے ہو، یعنی نمازیں پڑھنے میں رات گزارتے ہو، دین بھر میں روزہ رکھتے ہو، تمہاری تو زندگی روزوں اور قیام میں گزرتی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ذات کے لیے تو کوئی غلط کام نہیں کرو گے، اپنی ذات کے لیے تو کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گے، لیکن اللہ نہ کرے آج بھی اگر اللہ کی طرف سے ایسا منظور ہو جائے کہ آج بھی کوئی کام نہ ملے، کوئی مزدوری نہ ملے، تو خالی ہاتھ گھر پر واپس آ جانا، لیکن اللہ کے واسطے حرام کے لقمے لے کر مت آنا۔ اگر خالی ہاتھ گھر پر واپس آ جاؤ گے یہ میں برداشت کر لوں گی، لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی گھر پر آ جائے یہ مجھے برداشت نہیں۔ اس زمانے کی عورتیں حرام کا لقمہ گھر پر نہ آ جائے بڑا فکر تھا، بڑا احتیاط تھا۔ آج ہمارے گھروں میں سود کے پیسے ہیں، لون کے پیسے ہیں، حرام کمائی، بیویوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بندیوں، جب پیٹ میں حرام کے لقمے چلے جائے، اولاد کو حرام کھلایا ہو، بیٹی کے پیٹ میں حرام کے لقمے ڈالے ہو، پھر اس بیٹی سے کیسے ہم یہ امید رکھیں کہ یہ بیٹی ہماری عزت کی حفاظت کرے گی؟ اولاد کو حرام کھلایا ہو، اس اولاد سے ہم کیسے امید رکھیں کہ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ تو ماں بہنیں، اصل زندگیوں میں سکون و اطمینان ان کی زندگی میں اس لیے تھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کا خوف زندگی میں تھا، شریعت کو جانتے تھے، سنت کو جانتے تھے۔ اور آج ہماری زندگی میں سکون و اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، شریعت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔